سر مولانا فضل الرحمان کا جو آزادی مارچ ہے اس کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے گورنمنٹ کے لیے کوئی بڑا خطرہ ہے؟ بالکل نہیں ہے. میں تو حیران ہوں کہ لیکن سر پھر یہی سوری آپ کی بات کاٹ رہے ہیں، لیکن اس میں ابھی دیکھتے ہیں ہر جگہ پہ اتنے زیادہ کنٹینرز لا کے رکھ دیے گئے جگہ جگہ پہ، تو گورنمنٹ کو کوئی نہ کوئی خطرہ تو ہے کہ وہ اتنا زیادہ وہ کریں. آپ نے میری بات ابھی ثابت کر دی. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن آپ نے ثبوت لے کر آئیں کہ خطرہ کی ایک نشانی کہ کنٹینر ہر جگہ پہ ہیں. تو اور کنٹینر کون لے کے آئے؟ گورنمنٹ لے کے آئی نا. تو گورنمنٹ کے اندر سے لوگ ہیں جو خطرہ والی صورتحال اور کیفیت پیدا کر رہے ہیں. اگر گورنمنٹ ابھی کنٹینر نہ لاتی، کیونکہ مجھے کہیں دور دور تک مولانا صاحب یا ان کے ساتھی نظر نہیں آ رہے. اور سر کے پی کے کی گورنمنٹ تو یہ تک کہا ہے کہ ہم ان کو کے پی کے سے آنے ہی نہیں دیں گے، تو پہلے سے انہیں خطرہ لگ رہا ہے تو وہ اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں. یہ تو بوکھلاہٹ کی نشانی ہے. یعنی اتنے بوکھلائے میں آپ کہ میں سمجھ بھی نہیں آ رہی مجھے کہ کیوں. یا تو گورنمنٹ کے پاس کوئی ایسی معلومات ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہے پبلکلی، کہ وہ پتہ نہیں کتنی بڑی فوج آ رہی ہے جو قبضہ کر لے گی اسلام آباد کے اوپر. یعنی مجھے تو کوئی ایسے سائن نظر نہیں آ رہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مولانا صاحب کے ساتھ بڑی ہیوج سپورٹرز ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور وہ چاہیں. لیکن مجھے تو ابھی تو وہ گھروں سے بھی نہیں نکلے، لیکن آپ نے افراتفری دیکھیں نا. گورنمنٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ تیاری بھی کریں اس خطرے کے لیے کہ کہیں خطرہ نہ ہو جائے، اس کی تیاری آپ کریں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ اپنے لوگوں کو آپ نے وہ نہیں کرنا، یعنی وہ میں نہیں لے کے آنا، بحران نہیں پھیلا دینا. ہاں، بحران نہیں پھیلا دینا آپ نے. کہ آپ ابھی جو بحران پھیلا ہے آپ نے خود کا، وہ کنٹینر کی وجہ سے ہے، اس لیے نہیں ہے کہ مولانا صاحب سڑکوں پہ آئے ہیں. تو ابھی تک تو آپ بیلنس، گورنمنٹ کو یہ بیلنس کرنا، یعنی عمران خان صاحب کو اور ان کی جو منسٹرز ہیں ان کو یہ بیلنس سامنے رکھنا، مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہم نے ایک طرف سے تیاری بھی کرنی ہے کہ اگر وہ آتے ہیں تو کیا خطرہ ہو سکتا ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم نے بحران پہلے سے کرائسس نہیں پیدا کرنی. انہوں نے پہلے سے کرائسس پیدا کر دی. اب میں تو کہتا ہوں کہ مولانا صاحب نے کچھ کرنے سے پہلے ہی 50% جو ان کا گول تھا وہ حاصل کر لیا. اور وہ میڈیا پہ بھی ہر جگہ پہ ہیں، کنٹینر پہ آگے ہیں، اور ان کی کہانی، ان کی تصاویر، ان کے ساتھ مذاکرات، ان کے لیے کمیٹی بن رہی ہے، اور بڑی خطرناک نام آ گئے ہیں، رہبر کمیٹی اور پتہ نہیں کیا کیا. لوگ پریشان، ڈر گئے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا. یعنی گورنمنٹ خود تاثر دے رہی ہے کہ ہم گرنے والے ہیں. صحیح سر، آزادی مارچ کا سن کے لوگوں میں اتنا زیادہ خوف نہیں. اب کنٹینرز دیکھ کے لوگ اس کے حساب سے پلانز کریں، کنٹینرز لگ جائیں گے، راستے بند ہو جائیں گے تو اس اسٹیٹ کو ہم یہ کام نہیں کر سکیں گے، یہ چیزیں. تو گورنمنٹ زیادہ افراتفری پھیلا رہی ہے، یہ فیکٹ ہے، اور یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھنی ہے. سر جب مولانا فضل الرحمان سے ڈاکٹر دانش نے سوال کیا کہ اگر عمران خان کی گورنمنٹ گرا دی جاتی ہے اور دوبارہ الیکشنز ہوتے ہیں اور عمران خان پھر جیت کر 2/3 سے جیت کر پھر سے وزیر اعظم بن جاتے ہیں، تو اس ٹائم میں آپ کا کیا فیصلہ ہوگا، یا کس طرح سے آپ جمہوریت، جیسے آپ کہہ رہے ہیں نتائج کو ہم قبول نہیں کرتے، دھاندلی ہوئی ہے، تو آپ نتائج کو قبول کریں گے؟ جس کے جواب میں مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ میں پھر بھی دھرنا دوں گا اور لاک ڈاؤن کروں گا، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا مسئلہ جمہوریت نہیں، عمران خان ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں، پاکستانی، میں نے آپ کو ایک جملہ کہا تھا بیچ میں کہیں کہ پاکستانی سیاست ایک سرکس ہے، اور یہاں پہ کوئی عقل اور دانش اور منطق اور لاجک یا سائنس کے اوپر فیصلے نہیں ہوتے. یہاں پہ فیصلے ہوتے ہیں پسند کے، فائدے کے، مفاد کے. مولانا صاحب کی شاید وہاں پہ آپ کو پتہ ہے بلوچستان میں انلیگل ٹریڈ ہوتی ہے، افغانستان اور ایران کا بارڈر لگتا ہے، تو وہاں پہ انلیگل ٹریڈ ہوتی ہے، بزنس ہوتا ہے. شاید اس سے مفادات متاثر ہو رہے ہوں، ہو سکتا ہے ان کو کوئی بینیفٹس چاہیے ہوں بلوچستان گورنمنٹ کے اندر، وہ نہیں مل رہے ہوں، اس کے لیے ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے وہ جب یہاں اگر آئیں دھرنا کرنے اور اسلام آباد کی انٹرنس پہ پہنچ جائیں، ہو سکتا ہے گورنمنٹ ان سے کہے کہ آپ کو ہم تھوڑا سا آنے دیتے ہیں اندر، 1-2 کنٹینر لگا دیتے ہیں تاکہ آپ دنیا کے سامنے کہہ سکیں کہ میں نے اسلام آباد بند کیا ہے، پھر آپ 2 دن رک کے چلے جائیے گا. یہ ڈیلز ہوتی ہیں ہمارے یہاں. یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی ضروریات ہوں مولانا صاحب کی. ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ بھی ڈری ہوئی ہو واقعی، اور بوکھلاہٹ کا شکار تو ہمیں نظر آ رہی ہے وہ ویسے بھی. تو یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ ہمارے یہاں ڈرامے کی چلتے ہیں. تو آپ نے جو کہہ رہی ہیں کہ ان کا مقصد جو ہے وہ پرسنل ہے، عمران خان کو گرانا ہے، یہ تو ہمارے یہاں پرسنل پالیٹکس چلتی ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ پرائم منسٹر صاحب نے ایک جگہ ڈیزل کا لفظ استعمال کیا. ڈیزل کا لفظ کامن ہے، لیٹس بی ویری آنیسٹ، مولانا صاحب کا احترام ہے، لیکن ان کے لیے یہ پبلک میں ایک نام، نک نیم کامن ہے، ڈیزل جو ہے. صحیح ہے غلط ہے جو بھی ہے میں اس کی بات نہیں کر رہا، لیکن ہے. پرائم منسٹر نے ایک دفعہ وہ مینشن کر دیا، مذاق میں کر دیا، جیسے بھی کر دیا، لیکن جب آپ نے مینشن کر دیا تو آپ نے خود مذاکرات کی دروازے پھر بند کر دیے. ظاہر ہے آپ جس کو اتنا برا بلا کہیں گے پھر مذاکرات اس سے کیسے ہوں گے. پھر آپ ڈرے ہوئے بھی ہیں، پھر آپ کنٹینر بھی لے کے آ رہے ہیں. تو آپ فیصلہ کریں کہ آپ نے اس کا طنز کرنا ہے ٹی وی پہ بیٹھ کے اور مذاق اڑانا ہے، اور اس کو اور
اس کو انگلی دینی ہے کہ تم آؤ بیل مجھے مار, ٹھیک ہے نا, اور یا آپ نے اس کو کام ڈاؤن کرنا ہے, چپ کرانا ہے, اسے کہنا ہے کہ نہیں ہم آپ کا احترام کرتے ہیں, کوئی نہیں ہم مسئلے حل کرتے ہیں, آپ کو کیا ضرورت ہے بلوچستان میں, آپ کو کیا چاہیے, آپ کو کوئی سیٹس چاہیے, آپ کو اپنے بچوں کو جو ہے گورنمنٹ میں کوئی منسٹریاں دینی ہیں, کچھ لانا ہے, تو نوکریاں دینی ہیں, تو ایک طریقہ ہوتا ہے. تو یہ مطلب ہمارے یہاں یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں انفارچونیٹلی. لیکن آپ نے وہ ایک بڑی اچھی بات کی کہ اگر ان کی حکومت گر جاتی ہے, مجھے کہیں ان کی حکومت گرتی نظر نہیں آ رہی. پاکستان کے اندر وہ گورنمنٹ بہت مضبوط ہوتی ہے جس کے پاس دو چیزیں ہوں, ایک ایک اچھا مینڈیٹ اسے ملا ہو یعنی ووٹ, اور وہ ملا ہے عمران خان کو, اس میں کوئی شک نہیں ہے, نمبر 1, اور نمبر 2 جس کے تعلقات اسٹیبلشمنٹ سے اچھے ہوں. بالکل یہ دونوں چیزیں عمران خان کے پاس ہیں. مجھے یعنی نظر نہیں آ رہا کہ گر سکے. ہاں یہ ایک بڑی بات ہے کہ جب مولوی سڑک پہ آتا ہے کسی گورنمنٹ کے خلاف, تو ہماری تاریخ ہے کہ وہ حکومتیں گرتی ہیں. بھٹو صاحب کے ساتھ ہوا, مولوی آئے سڑک پہ, بینظیر بھٹو کے ساتھ ہوا, مشرف صاحب کے ساتھ ہوا, ایک وقت بڑی مشکل سے انہوں نے کنٹرول کیا. وہ آپ کو پتہ ہے پھر وہ MMA بنی تھی, پھر وہ مذہبی جماعتیں جو حکومت میں آئی تھیں. تو یہ بڑا ایک خطرے کی گھنٹی ہوتی ہے کہ مذہبی جماعت, اور وہ بھی بہت بڑی, مولانا صاحب کی بہت بڑی پارٹی ہے, پارلیمنٹ میں اتنی بڑی نہیں ہے. آپ کو کیا لگتا ہے مولانا فضل الرحمان کتنے لوگ لانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ نہیں, لا تو ہو سکتے ہیں اگر وہ لانا چاہیں, اور ان کی نہیں تو پھر جب وہ مارچ کریں تو آبویسلی وہ لائیں گے 100% وہ لا سکتے ہیں. ان کی سپورٹ بیس ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ انڈر اسٹیمیٹ نہیں کر سکتے ان کی پریزنس جو ہے پارلیمنٹ میں وہ اتنی نہیں ہے, لیکن ایکچوئل آن دا گراؤنڈ بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا کے کچھ علاقوں میں اور ایون اربن سندھ کے اندر جو ہے ان کی لوگ ہیں, اور وہ اگر وہ لاتے ہیں اور فائنل فیصلہ کرتے ہیں اور لوگ لے کر ہیں, وہ لا سکتے ہیں. حالانکہ مجھے ابھی تک کوئی اس کے سائنز نظر نہیں آ رہے, کیونکہ ابھی تک وہ سڑکوں پہ آئے نہیں. انہوں نے ڈرانے کے لیے ایک ویڈیو نکال دی وہ جو مارچ کرتے ہوئے, جس سے میرے خیال میں گورنمنٹ جو ہے وہ بہت ہی گھبرا گئی, اور کنٹینرز بھی آ گئے اور ان کے بیانات بھی شروع ہو گئے. لیکن ابھی تک کوئی سڑک پہ آئی, لیکن وہ لا سکتے ہیں. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر وہ آئیں تو وہ یہاں پہ افراتفری بہت بڑی ہو سکتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ امتحان ہوگا بہت بڑا. ان کا آنے کے بعد یہاں پہ پوائنٹ کون سا ہوگا, آپ کو کیا لگتا ہے, فیض آباد یا پھر ڈی چوک؟ نہیں, وہ تو ظاہر ہے پوری کوشش کریں گے. دیکھیں آپ گورنمنٹ کو ہلانے کے لیے آپ کو ڈی چوک آنا پڑے گا, اس کے بغیر صحیح طرح اسلام آباد بند نہیں ہوتا. باقی اگر آپ فیض آباد اور یہ اتنا اس پہ, فیض آباد بھی بڑا سیریس ہے, فیض آباد تو بہت سیریس ہے, وہ بھی سیریس ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, وہ عوام کے لیے بہت سیریس ہے. بالکل, آپ راول پنڈی اور اسلام آباد کو آلموسٹ کاٹ دیتے ہیں آپ, اور یہ بڑی سیریس چیز ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ خادم رضوی صاحب جب آئے تھے تو وہ بھی رک کے چلے گئے فیض آباد پہ, تو ویسے تو رک کے ادھر سے بھی جا سکتے ہیں, لیکن اوور آل مجھے حکومت یہ جاتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی. یعنی مجھے یہ بڑی اسٹرانگ ہے, ماں سوائے کہ یہ خود اپنے پیر پہ کلاڑی ماریں اور یہ اتنے گھبرا جائیں, یہ سارا کنٹینرز لے آئیں, یہ پولیس لے آئیں, اور یہ وہ کام کریں جو نواز شریف نے ان کے ساتھ کیا تھا, پھر نواز شریف کیا تھا. اور بیڈ نیوز, ان سب بیڈ نیوز کہ میں حیران ہوں کہ عمران خان صاحب وہی الفاظ استعمال کر رہے ہیں جو نواز شریف استعمال کر رہا تھا کہ میں استعفیٰ نہیں دوں گا. میں بڑا پریشان ہوا آج سے 2-3 دن پہلے جب یہ ٹکس آپ نے بھی دیکھا ہوگا سارے ٹی وی چینلز پہ. میں نے کہا یہ تو ٹریڈ مارک ہے نواز شریف کا. جب اس سے کہا, جب دھرنا یہاں ہو رہا تھا اور ان سے کہا جا رہا تھا کہ آپ استعفیٰ دیں, انہوں نے کہا میں استعفیٰ نہیں دوں گا, اور ان سے لیا گیا. تو آپ بھی ایگزیکٹلی وہی جملے استعمال کر رہے ہیں. لیکن اس میں یہ بات ہم دیکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ دھرنوں سے حکومتیں نہیں جاتی. اکیلا دھرنا نہیں ہوتا حکومتیں لے جانے والا, لیکن دھرنا ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے. لیکن دھرنے کے ساتھ کچھ اور بھی چیزیں ہوتی ہیں, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ایک تو ووٹ بینک بہت بڑا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ, اور اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے. یہ دو بڑی اسٹرانگ چیزیں ہیں. نواز شریف کے کیس کے اندر ان کا بھی ایک اچھا ووٹ تھا, لیکن ایک بہت اچھی اپوزیشن کے خلاف تھی, ینگر جنریشن, ایک مڈل کلاس پاکستان آلموسٹ خلاف وہ ہوتا نواز شریف صاحب کے. اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے تعلقات بہت خراب تھے, جو کہ خود نواز شریف صاحب نے خراب کیے تھے. پوری کوشش کی تھی جنرل راحیل شریف نے بھی, جنرل قمر باجوہ نے بھی. آپ کو یاد ہے راحیل شریف صاحب نے تو باقاعدہ جنرل کیانی نے بھی کیا تھا, گاڑی چلائی تھی, ان کو ساتھ بٹھایا تھا نواز شریف صاحب کو. جنرل راحیل شریف نے بھی یہی کیا تھا. جنرل قمر باجوہ کی بھی ریلیشن شپ بہت زبردست تھی. لیکن تمام جو انفارمیشن ملتی ہے وہ یہی تھی کہ نواز شریف صاحب میں خود ایک غرور, ایک تکبر آ گیا تھا, اور انہوں نے تعلقات خراب کیے تھے. ان کے
کے تعلقات اچھے ہیں. تو ایک صرف دھرنا ہونے سے آپ کی حکومت نہیں گرتی, لوگ کی سپورٹ چلی جائے آپ سے اور آپ سے پھر چیزیں مس ہینڈل ہوتی ہیں. دیکھیں آپ خود افراتفری پھیلاتے ہیں, آپ نواز شریف کو آگے لے آتے ہیں, اس کو سٹوری بنا دیتے ہیں, آپ یہ کنٹینر ڈال کے جو ہے مولانا صاحب کو ان کا آدھا جو آبجیکٹو تھا وہ پورا کروا دیتے ہیں. آپ ایک لڑکی چلی جاتی ہے منسٹری فارن افیئرز میں تصویریں اتارتی ہے ٹک ٹاک, آپ لگتا ہے کہ آپ کی حکومت گرنے والی ہے, آپ سے سنبھل نہیں جا رہا, پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. تو مطلب آپ تھوڑا سا سنبھالیں اپنے آپ کو, گورنمنٹ جو ہے, ورنہ یہ مضبوط ہے, گورنمنٹ اسٹرانگ ہے, گورنمنٹ کہیں نہیں جا رہی, لیکن یہ سنبھالیں اپنے آپ کو. یہ نہ ہو کہ مولانا صاحب یہاں آ جائیں اور جو سپورٹ آپ کو سب کر رہے ہیں, مڈل کلاس پاکستان آپ کو سپورٹ کر رہا ہے, اسٹیبلشمنٹ آپ کو سپورٹ کر رہی ہے, یہ نہ ہو کہ جو سپورٹ آپ کو کر رہے ہیں وہ مجبور ہو جائیں کہ وہ اپنی سپورٹ پر نظر ثانی کریں. اچھا سر, کچھ سینئر صحافی عمران خان کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ وہ مولانا فضل الرحمان کے معاملے پہ ان سے مذاکرات کریں اور کچھ وزارتیں ان کو دے کے اور بات کو جو ہے نا ختم کیا جائے. تو کیا پھر انہیں ایسا کرنا چاہیے کہ کچھ لوگ کچھ دو کی پالیسی کر کے اور اس بات کو ختم کر دیں؟ بالکل. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو صحافیوں کی, آپ میں نام نہیں لوں گا کیونکہ میرے کچھ دوست بھی ہیں, یہ جو صحافی ایڈوائزرز ہیں وزیر اعظم صاحب کے, میں ایک ایز اے صحافی ہونے کے ناطے اگر میں بھی آپ کے پاس آؤں مشورے دینے کے لیے تو پلیز اب میری بات بھی نہ سنیں, اور یہ جو دوسرے صحافی ہیں یہ آپ کو مروائیں گے, آپ ان لوگوں کی باتیں نہ سنیں. اور انفارچونیٹلی وزیر اعظم عمران خان صاحب کے کچھ صحافی بڑے کلوز فرینڈس تھے اور وہ اچھے لوگ ہیں, میرے بھی دوست ہیں وہ, لیکن جو ہیں وزیر اعظم صاحب جو ہیں ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان میں صحافت جو ہے وہ پراکسی گیم کا حصہ ہے, اور آپ اس کو دور رہیں آپ تو بہتر ہے. مشورے آپ ان سے نہ لیں. ایک تو یہ تو ایک مذاق میں جو ہلکی سی ایک بات ہے, لیکن وہ جو آپ نے بات کی ہے کہ کچھ لیں اور کچھ دیں, آبویسلی پالیٹکس میں آپ کو یہ کرنا پڑتا ہے. پالیٹکس میں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ ٹیبل پہ بیٹھ کیا ڈفرینس رہ جائے گا عمران خان میں اور باقی جو اب تک رہے, کیونکہ ان کا یہی تھا کہ جو مولانا فضل الرحمان ہے وہ پچھلے کتنے سالوں سے گورنمنٹ میں رہے, جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ وہیں کے وہیں رہتے ہیں. پھر اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے بھی یہ کرنا ہے تو پھر کیا ڈفرینس رہ جائے گا؟ بہت اچھی آپ نے بات کی ہے. یہ بات ان کو سوچنا چاہیے تھا گورنمنٹ کو, جب یہ ایشو دور سے ابھرتا ہوا دکھائی دے رہا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ بڑے